اچانک مجھے دور سے کسی چھوٹی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ہوا کا رخ بدلا اور آواز غائب ہو گئی۔ میں لپک کر حجرے سے باہر نکلا۔ دور اسی پہاڑی ٹیلے پر کسی گاڑی کی روشنیاں مجھے نظر آئیں۔ میرے قدموں میں جیسے بجلی سے بھر گئی اور میں اس جانب دوڑا۔ دور سے میں نے کسی عورت کی پشت دیکھی۔ اس کی لمبی چوٹی کمر پر لہرا رہی تھی اور وہ سمندر کی جانب منہ کیے کھڑی تھی۔ گاڑی کی پارکنگ والی بتیاں ابھی تک روشن تھیں۔ میرے بھاگتے قدموں کی آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی اور چند لمحوں کے لیے ملگجے سرخ اجالے میں اس کے چہرے پر میری نظر پڑی۔ مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ یہ وہی عورت تھی جسے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے ذہن کے پردے پر دیکھا تھا۔ کچھ لمحے وہ مجھے اور میں اسے یوں ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے۔ ٹیلے پر بہت اندھیرا تھا اور پس منظر میں ساحل پر پھیلی چاند کی قدرتی روشنی اس چوٹی کو مزید تاریک بنا رہی تھی۔ اگر اس چھوٹی مارک 2 کار کی پارکنگ والی بتیاں روشن نہ ہوتیں تو میں اتنی دور سے شاید اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ گاؤں کے ارد گرد روشنی کا ایک سرخ ہالہ سا بنا ہوا تھا اور اسی حالے میں مجھے اس کے چہرے کی دھیمی سی لیکن بے حد شفاف جھلک نظر آئی تھی۔ نہ جانے اس چہرے میں ایسا کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی پر گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی سرد پسینے کی ایک لہر سے دوڑ گئی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں اس جانب آتے ہوئے دوڑتے وقت اپنے قدموں کی چاپ پر قابو نہ رکھ پایا تھا اور اسی آواز نے اسے ہوشیار کر دیا تھا۔ وہ پل بھر میں ایک جھٹکے سے مڑی اور بجلی کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں زور سے چیخا، میری بات سنیے، رک جائیے! لیکن وہ بھلا کہاں رکنے والی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گاڑی نے لمبا سا موڑ کاٹا اور فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی، اور جب تک میں گاڑی کے مقام تک پہنچا وہ اندھیرے میں تحلیل ہو چکی تھی۔ بہت دیر تک تو میں اپنی پھولی سانسوں پر قابو ہی نہیں پا سکا۔ گاڑی جا چکی تھی اور اب صرف اس کے پہیوں کے نشانات ہی وہاں باقی رہ گئے تھے۔ یہ ٹھیک وہی جگہ تھی جہاں سے پولیس کی تفتیش کے مطابق لیلا نیچے گری تھی یا اسے دھکا دیا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چٹانوں کے نیچے جھانکا تاکہ میں وہ قاتل گہرائی دیکھ سکوں جس نے ایک معصوم جان لی تھی۔ اچانک مجھے زوردار چکر آیا اور مجھے لگا کہ میں خود بھی چند لمحوں میں اسی گہرائی کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن بھلا ہو قریب نکلی چٹان کے ایک پتھر کا جو لہراتے وقت میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں اسی کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی بھی اونچائی کے خوف یعنی ہائٹ فوبیا کا عارضہ لاحق نہیں رہا، لیکن آج میں نہ جانے یہ اونچائی کیوں جھیل نہیں پا رہا تھا۔ میں اکثر خواب میں خود کو کسی اونچی جگہ پر معلق یا پھر اونچائی سے خود کو نیچے گرتے ہوئے محسوس کرتا تھا اور ہر بار میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ آج یوں لگا جیسے وہ خواب سچ ہونے کو تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ہسپتال والے سینئر ڈاکٹر نے ریبیز کی ایک علامت اونچائی کا خوف بھی بتائی تھی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو مشرق کی سمت میں کوئی چیز ریت میں پڑی چمکتی نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھایا تو سرخ رنگ کی ایک پتلی نوکدار ہیل تھی۔ اوہ! گویا وہ پراسرار عورت اپنی جوتی کی ایڑی توڑوا کر جلدی میں یہاں چھوڑ گئی تھی۔ اگلے روز ٹھیک اسی جگہ میں رحمان صاحب اور ان کی ٹیم کے ہمراہ کھڑا تھا، اور وہ سرخ جوتی کی ایڑی اب رحمان صاحب کے ہاتھ میں تھی جسے وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ حیرت ہے، اگر یہ وہی عورت تھی جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں تو پھر اس کی ہمت کی داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی، اور میں یہ تسلیم کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ میں بھی روایتی پولیس والوں کی طرح تفتیش میں الجھ کر اور ہر طرف جال بچھا کر مطمئن ہو گیا تھا، جبکہ سب سے اہم لیکن غیر متوقع جگہ پر ناکہ لگوانا بھول گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اگر کوئی اور عورت بھی اس کیس کا مرکزی کردار ہے
تو وہ واپس یہاں بھی آ سکتی ہے۔ ضرور اس جگہ میں کوئی خاص بات ہے جو بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس کی کیس کے باقی کرداروں کے لیے کوئی نہ کوئی شدید جذباتی اہمیت ہے۔ اب شاید وہ دوبارہ یہاں نہ آئے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ گئی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں خود اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ رحمان صاحب نے گاڑی کا حلیہ اور عورت کی شبیہ کی تفصیلات مجھ سے کئی بار پوچھی۔ نمبر میں نوٹ نہیں کر پایا تھا کیونکہ میرا فاصلہ گاڑی سے بہت زیادہ تھا۔ البتہ گہرے نیلے یا سیاہ رنگ کی ایسی مارک 2 گاڑیاں تو شہر میں نہ جانے کتنی ہوں گی۔ بہرحال رحمان صاحب کے نقطۂ نظر سے یہ کیس میں بڑی پیش رفت تھے، اور شام ڈھلنے تک اس مقام پر مختلف پولیس والوں کا آنا جانا برقرار رہا۔ اس وقت بھی سورج ڈھلنے کے قریب میں دور ریت پر بیٹھا تھانے دار کو اپنے محرر کو کچھ تفصیلات لکھواتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ وقوعے کا نقشہ پھر سے بنا رہے تھے۔ تھانے دار کی آواز مجھ تک آ رہی تھی۔ محرر نے کچھ غلط لکھ ڈالا۔ تھانے دار چلایا، میں نے کہا تھا مشرق کی سمت سے نشانی ملی، مشرق کی سمت سے، سمجھ نہیں آتا کیا؟ اور ٹھیک اسی لمحے میرے کان میں اسماعیل سنتری کی آواز گونجی، ہاں اس نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ وہ مجذوب میرے لیے یہی پیغام چھوڑ گیا تھا کہ میں مشرق کی سمت میں دیکھوں، اور مجھے پہلی نشانی مشرق ہی میں ملی تھی۔ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ رات جب میں اس عورت کو دیکھنے کے بعد واپس حجرے میں پہنچا تو سلطان بابا میری تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں اپنے خواب اور پھر اس عورت کے بارے میں بتایا کہ جس ہیولے کو چند لمحے پہلے میں نے بند آنکھوں کے پردے تلے دیکھا، وہی کچھ دیر بعد میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ سلطان بابا میری بات ختم ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک میرے جانب دیکھتے رہے۔ جانتے ہو، یہ تمہارا پہلا الہام تھا۔ آج تک تمہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ اور وہ کیا کہتی ہے سائنس کی ڈائی پولر تھیوری آف گریوٹی؟ اس کے مطابق وہ سب صرف بنی ہوئی اور گزری ہوئی تصویروں کے فریم ہوتے تھے، لیکن اب جو تم نے دیکھا وہ ماضی نہیں مستقبل تھا۔ لگتا ہے تمہاری ریاضت قبول ہو رہی ہے عبداللہ، جیتے رہو۔ مجھے دعا دیتے وقت ان کی آنکھوں میں نمی اور میرے سر پر رکھا ہاتھ لرز رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ تھانے دار اور محرر نے اپنا کام ختم کر لیا اور جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کروں تو فوراً بستی کے پوسٹ آفس سے ماہی تحصیل تھانے کے نمبر پر فون کر کے بتا دوں۔ سورج ڈھلتے ہی سب عملہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح رحمان صاحب کا پیغام آ گیا کہ میں تھانے آ کر اس عورت کا خاکہ بنوا دوں۔ میں بستی سے چلنے والی واحد قدیم سی بس میں سوار ہو کر تھانے پہنچا تو زیادہ تر عملہ تھانے دار سمیت کسی چھاپے پر گیا ہوا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے چند ٹکڑے ان شریر بچوں کی طرح ادھر ادھر ڈول رہے تھے جو اسکول سے بھاگ کر کھلیانوں اور میدانوں میں مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں۔ خاکے بنانے والا فنکار اور محرر تھانے میں موجود تھے۔ محرر نے مجھے اپنے ہی کمرے میں بلا لیا۔ کمرہ کیا تھا، چھوٹا سا کیبن تھا جہاں ایک طرف میز پر ایک پرانا سا وائرلیس نظام اور ایک قدیم سا مٹیالے رنگ کا ٹیلی فون پڑا ہوا تھا جس کے ڈائل کے اوپر ایک چھوٹا سا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ تالے کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں چابی گھمانے کے مواقع کم ہی آتے ہوں گے۔ محرر نے مجھے فنکار مصور کے ساتھ بٹھا دیا اور خود چائے کا کہنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس رات اس عورت کے چہرے کا صرف دایاں حصہ ہی دیکھا تھا، وہ بھی سرخ ملگجے اندھیرے میں۔ چہرے کا بایاں حصہ نقاب اور مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، لہٰذا میں احتیاط سے سوچ سوچ کر مصور کو اس عورت کے خد و خال اپنی یاداشت کے مطابق بتا رہا تھا، جسے وہ تیزی سے کاغذ پر
پینسل کے ذریعے اسکیچ کی صورت میں اتار رہا تھا۔ اچانک مصور نے اپنی جگہ سے ذرا حرکت کی اور پہلو بدل کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ کمرے کی مشرقی سمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہٹتے ہی میں نے دیکھا اس کے پیچھے دیوار پر میخوں کی مدد سے جھولتا ہوا ملک کا ایک پرانا نقشہ لٹکا ہوا تھا۔ میں مصور کو تفصیلات بتاتے بتاتے بے خیالی میں نقشے میں اپنا شہر ڈھونڈنے لگا۔ اپنے شہر سے رحیم پور، رحمان آباد، پھر جبل پور، کمال آباد اور پھر کال گڑھ، اور اب چھوٹی سی تحصیل ماہے۔ میں نقشے پر خیالی انگلی سے اپنے سفر کی منزلوں کے نقطے جوڑتا رہا، اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک کوندا لپکا۔ میں نے جلدی میں 2-3 بار پھر نقشے پر ان نقطوں کو جوڑا۔ سلطان بابا نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ وقت ملے تو میں نقشہ دیکھ لوں۔ مصور اپنے کام میں جتا رہا۔ اسے مجھ سے جتنی تفصیل مل سکتی تھی میں اسے بتا چکا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے اس کے کینوس کے تھیلے میں سے جھانکتی بہت سی رنگ برنگی پینسلوں میں سے ایک پینسل نکالی اور اس کی مدد سے اب تک کے اپنے سفر کے نقطوں کو جوڑا، اور میری آنکھیں پھیلتی گئیں۔ ان نقطوں کو جوڑنے سے جو شبیہ اس مٹیالے نقشے پر میری رنگین پینسل سے بنائی تھی، وہ پہلے الف اور پھر لا تک آ کر رک گئی تھی۔ یعنی اگر مکمل لفظ جوڑا جاتا تو اللہ کا اللہ بنتا تھا، یعنی وہ حرف ہا کی کمی تھی جسے جوڑنے سے پورا اللہ کا نام بن جاتا۔ میرے دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ سلطان بابا نے کہا تھا کہ انہیں ہمارے سفر کے راستوں اور منزلوں کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ کیا قدرت میرے راستوں اور پڑاؤ کے مقامات کے ذریعے اپنا پورا نام لکھوانا چاہتی ہے؟ تو کیا اب تک کا میرا یہ سارا سفر پہلے ہی سے طے شدہ تھا؟ کیا یہ سفر اسی وقت طے ہو چکا تھا جب عبداللہ نام کا یہ اعزاز ساحر کے نام کی جگہ میرے حصے میں لکھ دیا گیا تھا؟ مصور جانے کب سے خاکہ مکمل کر چکا تھا، اور اس انتظار میں تھا کہ میں دیوار کے نقشے سے ہٹ کر اس کی تصویر کو دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سناؤں۔ لیکن اس وقت میرے حواس میرے قابو ہی میں کب تھے۔ محرر کپ کا چائے رکھ کر جا چکا تھا جو اب پانی ہو چکی تھی۔ میں نے خاکے پر نظر ڈالی۔ مصور اصل چہرے سے بہت قریب تھا۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ ایسا ہی ایک خاکہ میرے لیے بھی بنا دے۔ مصور نے بنا کسی پس و پیش کے ہو بہو ویسا ہی دوسرا خاکہ بنا کر میرے حوالے کر دیا، اور ایک بار پھر اس آدھے چہرے کے خاکے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میری اس عورت سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ملاقات ہو چکی ہے۔ کاش میں اسے بر وقت پہچان پاتا۔ میرے بستی پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت بس نکلنے کو تھا۔ نماز پڑھ کر جب میں مسجد سے باہر آیا تو دور آسمان پر میں نے دھانی رنگ کی ایک پتنگ اڑتے ہوئے دیکھے۔ نیچے ساحل پر اشرف اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی میں سرشار پتنگ کو ڈھیل دیے جا رہا تھا، اور اس کی دھانی پتنگ دور آسمان میں اتنی بلند ہو چکی تھی جہاں سے سمندر کے اوپر کا ہلکا نیلا آسمان بھی دھانی رنگ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں نے چونک کر دور ٹیلے کی جانب دیکھا تو ریحان کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ مجھے تھانے دار نے بتایا تھا کہ ٹھیک اسی رنگ اور ماڈل کی دوسری گاڑی ریحان نے لیلا کو بھی کمپنی کی طرف سے دے رکھی تھی۔ ریحان حسب معمول سمندر کی طرف چہرہ کیے گمسم سا کھڑا تھا۔ آج اس کے ساتھ اس کا پرانا ڈرائیور بھی موجود تھا۔ اس ڈرائیور کو میں پہلے بھی ریحان کے ساتھ تھانے والی ملاقات کے روز دیکھ چکا تھا، جو 65 سے 70 برس کے پیٹے کا ایک سنجیدہ اور کم گو شخص تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں اب تک جتنے بھی ڈرائیوروں سے ملا تھا وہ گفتگو کے معاملے میں 2 انتہاؤں پر تھے، یا تو بے انتہا باتونی یا پھر انتہائی خاموش۔ ریحان میرے قدموں کی آہٹ سن کر پلٹا۔ اوہ، تم ہو؟ مجھے رحمان صاحب نے بتایا تھا کہ تمہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ چلو اچھا ہوا۔
पुलिस की गलत फहमी दूर हो गई। मैंने गौर से रेहान की तरफ देखा। मुझे पुलिस की कभी इतनी परवाह रही भी नहीं। लेकिन क्या आपका दिल भी मेरी तरफ से साफ हो गया है? रेहान उसी तरह खला में घूरता रहा। जो खुद अपनी ज़ात ही से बदगुमान हो, उसे भला औरों से बदगुमानी का मौका ही कब मिलता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। रेहान के अंदाज से लगता था कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अपनी तन्हाई में मुदाखलत भी शायद पसंद नहीं आई थी। इतने में उसका ड्राइवर गाड़ी से निकलकर हमारे करीब आ गया और रेहान से बोला, छोटे साहब, सूरज ढलने वाला है, हमारी वापसी का वक्त हो गया है। रेहान की आवाज़ दुरुस्त थे, कुछ देर में चलते हैं। लेकिन मेरी हैरत बढ़ गई जब ड्राइवर ने दोबारा इसरार किया, नहीं छोटे साहब, सूरज ढल जाएगा, हमें अभी रवाना होना चाहिए। रेहान ने कड़ी नज़रों से ड्राइवर को देखा, लेकिन बादले नाख्वास्ता उसने अपनी गाड़ी की जानिब कदम बढ़ा दिए। एक ड्राइवर की हिदायत पर रेहान का यूं बिना चूं चरां किए चल देना मुझे अजीब सा लगा। और फिर सूरज ढल जाने में ऐसी क्या बात थी? ऐसी हिदायत तो आम तौर पर छोटे बच्चों के लिए होती हैं कि शाम ढलने से पहले घर लौट आना। जबकि रेहान के बारे में मुझे जितना कुछ पता चला था, उस एतबार से वो तो अपने घर में तन्हा रहता था। माँ बाप अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे और वो इकलौता था, लिहाजा उसका घर में इंतज़ार करने वाला भी कोई नहीं था। एक लैला थी जो उसकी ज़िंदगी में बहार बनकर आने से पहले ही पतझड़ की नज़र हो चुकी थी। फिर घर वापस लौटने की ये जल्दी क्यों? मैं खुद अपने आप ही से सवाल करके खुद ही उनके जवाब तलाश करता रहा। सूरज ढलने का ताल्लुक अंधेरे से बनता है, तो क्या रेहान तारीकी से खौफ के किसी असरार में मुब्तला था? मेरा जी चाहा कि मैं रेहान के पीछे जाकर देखूं कि वो इस वक्त अपने घर ही गया है या उसकी कोई और मसरूफियत है। इशा के बाद मुर्तज़ा साहब मेरे और सुल्तान बाबा के लिए घर का बना हुआ कुछ मीठा लेकर आए, तो अशरफ भी उनके साथ था। मैंने अशरफ को इशारा किया और हम दोनों बरामदे में बैठ गए। मैंने इधर उधर की बातों के दौरान उससे पूछा कि क्या उसके पतंग वाले साहब कभी शाम ढलने के बाद भी साहिल की तरफ आए हैं। अशरफ ने कुछ देर सोचा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ना, वो तो मैम साहिबा को भी कभी देर तक वहाँ नहीं रुकने देते थे। हालांकि मेरे सामने कई मर्तबा मैम साहब ने उनको बोला भी था कि हम रात को पतंग उड़ाएंगे और अपनी पतंग सितारों तक लेकर जाएंगे, लेकिन साहब कभी रात तक रुकते ही नहीं थे। मैंने मुसव्विर का बना हुआ खाका अशरफ को दिखाया। हाँ हाँ, यही तो थी, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। कुछ गुत्थियां एक जानिब से उलझ रही होती हैं तो दूसरे सिरे से उनकी गिरहें खुल भी रही होती हैं। अगले सुबह मैंने पोस्ट ऑफिस से थाने फ़ोन करके रहमान साहब के दफ्तर का नंबर लिया और उन्हें फ़ोन करके गुजारिश की कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे थाने पहुँचने की हिदायत की और ख़ुद भी 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच गए। मैंने उन्हें बताया कि सीनियर डॉक्टर की पेशगोई के मुताबिक मेरे दौरों की तादाद में इजाफ़ा और उनके दरमियानी वक्फ़े में रोज़ बरोज़ कमी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मुकम्मल जुनून से पहले लैला के कत्ल की गुत्थी सुलझ जाए और इसके लिए मुझे उनकी कुछ मदद की ज़रूरत है। रहमान साहब ने चौंक कर मुझे देखा। लेकिन तुम्हारा इलाज भी तो साथ साथ चल रहा है, फिर तुम्हें इतना पुख्ता यकीन क्यों है कि तुम मुकम्मल जुनून की मंजिल को पहुँच कर ही रहोगे? बहरहाल मैं हर तरह की मदद के लिए हाजिर हूँ और यही मेरा फ़र्ज़ भी है। नहीं, मेरे लिए फ़र्ज़ से बढ़कर आपका एक और एहसान होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी और रेहान की एक मुलाकात का बंदोबस्त करवा दें, लेकिन हमारी मुलाकात शाम ढलने के बाद होनी चाहिए। रहमान साहब को हैरत का शदीद झटका लगा। लेकिन शाम ढलने के बाद ही क्यों?
شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ریحان شام کے بعد کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتا۔ پولیس کو بھی اس نے ہمارے بڑوں کے ذریعے خاص ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ مغرب کے بعد کسی شخص سے بھی نہیں ملنا چاہتا، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے۔ ہم بھی اسے زیادہ اصرار نہیں کر سکتے کیونکہ بڑا آدمی ہے اور اس کی پہنچ بھی دور تک ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیا یہ بہت عجیب بات نہیں ہے؟ ایک شخص مغرب ہوتے ہی دنیا کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اسے کیسے رابطہ ہو سکے گا؟ ایمرجنسی کے لیے اس کے ایک پرانے ڈرائیور کا فون نمبر موجود ہے جو مغرب کے بعد ریحان کی تمام فون کالز اور پیغام وصول کرتا ہے۔ اصل میں یہ ڈرائیور ریحان کے باپ سیٹھ غیاث کے دور کا ہے اور یہی دنیا کا وہ واحد فرد ہے جسے ریحان کا اعتماد حاصل ہے۔ لیکن یہ معمہ کیسا ہے؟ کچھ نہیں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ ویسے عام لوگوں میں یہی بات مشہور ہے کہ ریحان کو بچپن ہی سے اندھیرے کا کوئی خوف یعنی کہ ڈارکنس فوبیا ہے۔ بڑے گھروں کے بچوں میں تنہائی کی وجہ سے ایسی نفسیاتی بیماریاں کچھ زیادہ اچنبھے کی بات نہیں ہوتی، اور پھر آخر یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی مرضی کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد کسی سے ملے یا انکار کر دے۔ ہم اس پر زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مطلب یہ کہ میرا ریحان سے مغرب کے بعد ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اچھا، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے شام ڈھلے اس کے گھر تک پہنچا دیں یا مجھے اس کا پتہ دے دیں۔ میں اپنے طور پر اسے ملنے کی کوشش کروں گا۔ رحمان صاحب اب بھی کچھ مخمصے میں تھے۔ ہاں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میرا عملہ تمہیں ریحان کی کوٹھی کے باہر پہنچا دے گا، لیکن میں اب بھی یہ سمجھ نہیں پایا کہ تم اسے مغرب کے بعد کیوں ملنا چاہتے ہو۔ میں نے سنا ہے ریحان اپنی اس اندھیرے سے ڈرنے والی بیماری کے علاج کے لیے بیرون ملک کے بھی بہت سے چکر لگا چکا ہے اور وہاں کے اعلیٰ پائے کے معالجین سے بھی مشورہ کر چکا ہے، لیکن اس کا مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کہ مصداق پھیلتا ہی چلا گیا۔ مجھے ڈر ہے تمہاری اس مداخلت پر وہ ناراض ہو کر تمہارے لیے مزید مسائل نہ کھڑے کرتے۔ یاد رکھو، تم ابھی تک ضمانت پر ہو، تمہیں مکمل رہائی نہیں ملی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ خطرہ مول لینا چاہوں گا۔ رحمان صاحب نے ہنکارا بھرا اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد مغرب سے کچھ پہلے مجھے ایک عظیم الشان کوٹھی کے بہت بڑے سے گیٹ کے قریب اتار کر پولیس کی جیپ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر مغرب کی اذان ختم ہوتے ہی گیٹ پر لگی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے انٹرکام پر کسی کی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں عبداللہ ہوں، مجھے ریحان صاحب سے ملنا ہے۔ فوراً جواب ملا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے، آپ صبح آئیں۔ انٹرکام پر کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی طاری رہی، پھر کوئی تھکی تھکی سی آواز میں بولا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ یہ آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی عورت ریحان کی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔